تلاوت قرآن مجید کے لیے آپ یہی اساتذہ دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرمائیں۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور میرے سارے فرشتے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے مومنوں تم بھی خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ محمد یحییٰ حافظ قرآن ہیں، حافظ صاحب نے تلاوت فرمائی، چھوٹے سے بچے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بڑے ہی پیارے بچے ہیں، اللہ اور اللہ کے محبوب کو یہ بہت ہی پیارے ہیں۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے قرآن حفظ نہیں کر سکتا، اللہ پاک کی ذات ہے جو چند بندوں کو چن لیتی ہے، صرف وہی قرآن حفظ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے چند چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی کتاب کو حفظ کرتے ہیں۔ اب شب برات کے سلسلے میں مفصل بیان جناب حافظ قاری محمد کامران صاحب فرمائیں گے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا بیان شروع کریں۔ الحمدللہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام بھائی ذوق کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ درود پاک ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے
قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مختصر سی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اور حدیث مبارکہ میں سے 2 حدیث مبارکہ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان آیات کے مطابق حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور یہ بہت ہی برکت والا رحمت والا مہینہ ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہے میرے محترم بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب سے ہی رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے تھے، اور یہ شعبان کا مہینہ اس لیے بھی بہت اہمیت والا ہے کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ اور جو 15 شعبان المعظم ہے جس کو ہم شب بارات کہتے ہیں، اس رات کو، یہ رات بہت ہی عظمت والی، برکت والی اور عظیم الشان رات ہے۔ یہ رات عاجزی والی رات ہے، یہ رات انکساری والی رات ہے، یہ رات اپنے آپ کو ملامت کرنے والی رات ہے کہ ہم جب سے اس دنیا میں آئے ہیں ہم نے اللہ رب العزت کے احکامات پر کتنا عمل کیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر کتنا عمل کیا۔ یہ رات عظیم الشان رات ہے، یہ رات میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت اور برکت والی رات ہے۔ یہ رات اللہ سے محبت والی رات ہے، یہ رات لوگوں سے محبت بانٹنے والی رات ہے، یہ رات غرباء مسکین کی مدد کرنے والی رات ہے، اور یہ رات تنہائی والی رات ہے، اور یہ رات اللہ رب العزت کو منانے والی رات ہے، اور یہ رات اپنے گناہوں سے بخشوانے والی رات ہے، اور یہ رات میرے محترم بھائیوں یہ مغفرت کی رات ہے، اور یہ رات میرے بھائیوں یہ جہنم کو ختم کرنے والی رات ہے، جہنم کی آگ کو مدھم کرنے والی رات ہے، یہ رات جنت کو مزین کرنے والی رات ہے، اور یہ رات خوشیاں بانٹنے والی رات ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ ایسی مقدس رات ہے کہ جس انسان نے اس رات کو پا لیا، میرے محترم بھائیوں، وہ انسان اس 15 شعبان سے لے کر آنے والی 15 شعبان تک اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہے گا۔ خلوص دل کے ساتھ جس انسان نے اس رات کو پا لیا، اور جس انسان نے اللہ کی محبت میں کھڑے ہو کر، اللہ کی عظمت میں کھڑے ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھڑے ہو کر جس انسان نے اس رات کو پایا، میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت فجر کی نماز تک اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا اعلان فرما دے گا۔ یہ ایسی برکت والی رات ہے، اور یہ میرے محترم بھائیوں توبہ کرنے والی رات ہے۔ اگر ہم نے اپنے اللہ کو منا لیا، صدق دل سے توبہ کر لی، تو میرے محترم بھائیوں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس انسان نے اس رات کو اپنے اللہ کو منا لیا وہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتا،
کے نامہ اعمال کے اندر کسی قسم کی خطا نہیں ہوتی۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح جو انسان اس رات کو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو گناہوں سے پاک فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیو، رات کا قیام، رات کی تنہائیاں، رات کا ذکر یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور رات کا رونا یہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ اور صبح کا روزہ رکھنا، جس انسان نے رات کو قیام کیا اور صبح پھر روزہ رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شعبان سے لے کر اگلے سال کے شعبان تک اس کے تمام گناہ کبیرہ پر صغیرہ معاف فرما دیں۔ کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا پیکیج اللہ نے ہمیں دیا کہ ایک روزہ رکھنا ہم نے، اور اس روزے کا ثواب پورا ایک سال تک اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے محترم بھائیو، کتنی رحیم ذات ہے، کتنی کریم ذات ہے۔ ذرا تنہائی میں اور آپ بیٹھ کے سوچیں، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شرف حاصل ہے۔ پہلی جو امتیں تھیں ان کو یہ شرف نہیں تھا، ان کے اوپر یہ انعامات کی بارش نہیں تھی، ان کے اوپر یہ قیمتی راتیں نہیں تھی، ان کے اوپر اگر انہوں نے ایک نیکی کی تو اس کے بدلے ایک ہی نیکی ملے گی، اگر انہوں نے ایک روزہ رکھا تو اس کے بدلے ایک ہی روزے کا ثواب ملے گا، اگر انہوں نے ذکر کیا تو اس کا اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن میں قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شان عظمت پر، اللہ کو اتنا محبوب، اتنا لاڈلا نبی کہ اللہ نے ان کے اوپر اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، تیرے ساتھ تو مجھے ہے ہی پیار ہے، تیرے ساتھ تو مجھے بہت ہی لاڈ ہے، تیرے ساتھ تو مجھے بہت ہی عشق ہے، اور میں ساتھ تیری امت کے ساتھ بھی اسی طرح پیار کروں گا، میں تیری امت کو ساتھ اسی طرح لاڈ کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، جتنے نبی آئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب سے لاڈلے میرے نبی تھے، اور جتنی امتیں آئیں سب سے لاڈلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ یہ رحمت والی راتیں ہیں اور یہ توبہ والی راتیں ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اللہ کو اس رات کے اندر منا لیا تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے لیے دنیا بھی بہتری اور آخرت میں بھی بہتری ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہو گئے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے۔ تو میرے محترم بھائی، یہ راتیں اللہ رب العزت کی ذات کو منانے والی راتیں ہیں، یہ راتیں اللہ رب العزت سے باتیں کرنے والی راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کے اندر، اللہ پاک ہمیں ہماری مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کے اندر جو ہے نا ہماری بخشش فرما دے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے چل بسے، وہ آج ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارے اوپر یہ فرض ہے، لازم ہے کہ ہم ان کو بھی یاد رکھیں، ان کے لیے صالح ثواب کریں، ان کی روح کے لیے صدقہ خیرات کریں، ان کی قبر کے لیے، ان کی جو ہے نا بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات ان کو بھی ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، ہم جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو بھی جو ہے نا اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر رکھیں، اور ان کے لیے بھی جو ہے نا دعائیں مغفرت کریں۔ جب میرے محترم بھائیوں، اور اگر ہم ان کے لیے صالح ثواب کریں گے، اگر آج ہم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، اگر آج ہم ان کے لیے رو رو کے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگیں گے، تو میرے محترم بھائیوں، کل کو ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اہل و عیال بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان راتوں کے اندر یہ روحیں بہت شدت سے انتظار فرماتی ہیں کہ کاش ہمیں بھی کوئی
اصال ثواب کرے تاکہ ہمارے درجات بھی بلند ہوں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ان راتوں کے اندر ہم اپنے مرحومین کو بھی یاد کریں، اور چند بد نصیب ایسے ہیں کہ جو اس رات میں جتنی مرضی عبادت کر لے، ان کی عبادت کا ان کو بالکل اجر نہیں ملتا، ان کی عبادت کا ان کو بالکل اس کا انعام نہیں ملتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا مشرک، جو انسان مشرک ہے اس کو اس رات کو اس کی مغفرت نہیں ہے، اس کے رات کے اندر اس کی بخشش نہیں ہے، اس رات کے اندر اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ ہاں اگر توبہ کر لیتا تو پھر اس کے لیے ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھے، اپنے دل میں بغض رکھے کسی کے خلاف، اس انسان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہے۔ اور جب تک وہ اللہ رب العزت سے توبہ نہ کر لے، اللہ رب العزت اس کا اجر بالکل نہیں اس کی عبادت کا عطا فرماتا۔ اور تیسرا میرے محترم بھائیوں، والدین کا نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہے اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے، اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے، اس کی بھی اللہ رب العزت اس کے اوپر رحمت کی نظر نہیں فرماتے، جس کے والدین اس سے ناراض ہیں۔ تو یہ میرے محترم بھائیوں، یہ چیزیں ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو ملامت کریں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں آئی ہیں یا نہیں۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں، شراب پینے کا جو عادی ہے، جو شرابی ہو اس انسان کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں۔ اگر وہ صدقے دل سے توبہ کر لے کہ یا اللہ میری توبہ آئندہ کے لیے میں شراب نہیں پیوں گا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت کی ذات بہت رحیم ہے، کریم ہے، اس کو معاف کرے۔ شراب چاہے تھوڑی پیے، چاہے زیادہ پیے، چاہے نشے کے لیے استعمال کرے، چاہے کسی اور طریقے سے، شراب حرام ہے۔ اس کا جو عادی ہے اس کی جو ہے نا بالکل بھی کسی صورت میں اللہ پاک اس کی مغفرت نہیں فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ چند گزارشات ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ اصل تو یہ عبادت ہے تنہائی میں اللہ رب العزت سے مانگنے کی۔ ماشاءاللہ ہمارے ناظرین خواہ تشریف لا چکے ہیں، تو میں بات کو مختصر کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے لوگ آپ نے عبادت بھی کرنی ہے، کیونکہ دین کے اندر اللہ رب العزت نے آسانیاں ہی آسانیاں فرما رکھی ہیں۔ آپ سبھی ماشاءاللہ ملازم ہیں، اپنی ڈیوٹی کر کے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور صبح بھی جانا ہے اپنے اپنے دفتروں میں، اس لیے ہم اس پروگرام کو مختصر کرتے ہیں تاکہ آپ کی عبادت بھی ہو جائے، آپ کو آرام بھی مل جائے، آپ صبح روزہ بھی رکھ لیں، اور آپ جو ہے نا اپنی ڈیوٹی کو بھی سارا انجام دیں۔ تو جن کا انتظار تھا وہ الحمدللہ ہمارے یہاں تشریف لا چکے ہیں، تو بات کو میں مختصر کرتا ہوں کہ میرے محترم بھائیوں، کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ مقدس راتوں کا یہ اتنے زبردست اللہ پاک نے ہمیں پیکج عطا کیے ہیں، یہ صرف ہماری بخشش کے بہانے ہیں، یہ صرف ہماری مغفرت کے بہانے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے میرے پیارے محبوب کی امت کی بخشش ہو جائے، میرے لاڈلے نبی کی امت کی بخشش ہو جائے، میرے لاڈلے نبی کی امت جنت میں چلی جائے۔ میرے رسول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، ساری رات ایک ہی لفظ، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ نے بھی فرمایا اے میرے محبوب، اگر تیری امت ایک رات کا قیام کرے گی میں سالوں کا ثواب بتاتا ہوں۔ اگر تیری امت، اگر تیرے بندے 1 روپیہ خرچ کریں گے تو میں 70 روپوں کے برابر اجر عطا کروں۔ اگر خلوص نیت سے تیرے رستے میں ایک کھجور کا ٹکڑا عطا فرمائیں گے تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب نے فرمایا میں احد پہاڑ کے جتنا ان کو اجر عطا کروں۔ یہ میرے محترم بھائیوں کتنے زبردست اللہ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، کتنے ہمارے اوپر انعامات کی بارش کی ہوئی ہے اللہ رب العزت۔ اور آج میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ اس مقصد کو بھول چکے ہیں، ہم دنیا میں ہمارا آنے کا جو مقصد ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں۔
اور ایسے بھول گئے میرے محترم بھائیوں، ہمیں آخرت کی قبر کی ہمیں فکر ہی، ایسی دردناک جہنم کے عذابات اور قبر کی سختیاں۔ میرے محترم بھائیوں، جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، جب اس کے اعمال اس کے سامنے آئیں گے تو اتنا چلائے گا، اتنا روئے گا اور فریادیں کرے گا، یا اللہ ایک بار موقع دے، یا اللہ ایک بار موقع دے دے، میں دنیا میں چلا جاؤں، میں ساری زندگی سجدے سے نہیں۔ لیکن میرے محترم بھائی، اس کا مرنے سے پہلے توبہ کا وقت ہے، اس کے بعد توبہ کا وقت نہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی جو ہے نا زندگی گزاریں، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزاریں، تو میرے محترم بھائیوں یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ ایک اور چیز میں بھول گیا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک متکبر انسان جو غرور و تکبر کرتا ہو، جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہو، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہو، اس انسان کی بھی میرے محترم بھائیوں اس رات کے دن مقصد نہیں ہے۔ اس انسان کو بھی اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ اپنے اندر عاجزی نہیں پیدا کرے، اپنے اندر انکساری پیدا نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات تو بہت ساری ہیں، لیکن میری گزارش یہی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کر لیں، اپنے اندر انکساری پیدا کر لیں، اللہ رب العزت کے راستے اور اللہ رب العزت سے ہم اپنا تعلق کو مضبوط کر لیں۔ جب ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں دنیا کسی فکر نہیں۔ آج ہم دیکھ لیں ہم کتنے سنگین حالات سے گزر رہے ہیں، ایسے بیماریاں آ چکی ہیں کہ ہمیں نہ تو نظر آتی ہیں نہ ہی ہمیں پتہ، اور اس قدر شدید کہ میرے محترم بھائیوں ہر بندہ پریشان، ہر بندہ پریشان۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ میرے محترم بھائیوں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کو چھوڑ دیا، اس دنیا کو اہمیت دینا شروع کر دی، اس دنیا کے اوپر ہم نے محنت کرنا شروع کر دی، اس دین کے اوپر محنت کرنا ہم نے چھوڑا، اس قرآن کے اوپر ہم نے محنت کرنا چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کے اوپر ہم نے چلنا چھوڑا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اس رات کے اندر اللہ رب العزت سے ہم یہ ارادہ کریں، وعدہ کریں کہ یا اللہ آئندہ کے لیے ہم تیری ہی حفاظت کریں گے، اور یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب ہم میرے محترم بھائیوں اس طرح عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر کے اندر کے اچھے فیصلے فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دعائیں جو ہے یہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں، دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ آج کی رات یہ تقدیر بھی لکھی جائے گی، کس انسان نے آنا ہے، جانا ہے، مرنا ہے، کیا بیماری آنی ہے، کیا آنی ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ وہ فیصلے فرمائیں گے۔ لیکن میرے محترم بھائی، جب ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اچھے فیصلے فرمائیں گے۔ تو مولانا صاحب کو جلدی انہوں نے بھی آگے جانا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پہ اختتام کرتا ہوں۔ تو آپ سب ارادہ کریں، تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چلنا ہے اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور ہم نے اپنی تنہائی کے اندر اپنے آپ کے گریبان میں جھانکنا ہے اور اپنے اللہ کو ہم نے منانا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو گئے تو میرے محترم بھائیوں پھر ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چلنا۔ سب بھائی اس کے لیے کوشش کریں گے، اللہ پاک ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔